بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ سب کو ہماری طرف سے چوتھا روزہ بہت بہت مبارک ہو. تو یہاں پر جو ہے نا سحری کی تیاری ہو رہی تھی، اور سحری میں جو ہے نا جو میں نے ڈیپ فریز کر کے رکھے تھے کباب، وہی نکال لیے تھے میں نے، کیونکہ یہ میں نے اسی لیے ڈیپ فریز کر کے رکھے تھے کہ جب بھی کبھی سحری میں نہیں ہو کچھ موڈ بنانے کا تو ہم یہ کباب وغیرہ جو میں بنا کے رکھ رہی ہوں نکال لوں گی. اور یہ جو کباب میرے کو جتنے کی نیٹ تھی میں نے نکال لی تھی، اور ان کو نکال لیے تھے اور میں نے فرائی کرنے کے لیے رکھ دیے تھے. پراٹھے بن چکے تھے اور ایک چولہے پہ میں نے چائے رکھ دی تھی. اور یہ جو کباب تھے یہ کچے قیمے کے کباب تھے نا، تو اس میں جو ہے نا یہ جتنے مجھے ضرورت تھی میں نے فرائی کر لیے تھے. اور یہ میں نے اسی لیے ہی رکھے تھے کہ جب بھی مجھے ضرورت ہوگی میں اسے نکال لوں گی اور فرائی کر لوں گی. اور سحری میں جو ہوتا ہے نا بس ٹائم بھی کم ہوتا ہے گا، تو اس لیے بس جھٹ پٹ سے نکالو اور بس فرائی کر لو. اور یہاں پر جو ہے نا دہی میں چینی ملا رہی تھی میں سحری میں کھانے کے لیے پراٹھوں کے ساتھ. اور دسترخوان ہم نے لگا لیا تھا سحری کا. اور آپ لوگ کو میں نے بتایا ہے ہم لوگ 4 افراد ہیں گے، جو ایک تو چھوٹی ہے میری بیٹی اور ہم 4 افراد ہیں جو روزہ رکھتے ہیں گے، کیونکہ ایک تو چھوٹی ہے میری بیٹی 6 سال کی، تو بس ہم 4 افراد ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پر میں نے یہ کچے قیمے کے کباب تل لیتے ہیں. اور یہ کچے قیمے کے جب کباب ہم فرائی کرتے ہیں نا یہ شیلنگ ہو جاتے ہیں، تو یہ جو ان کا سائز ہوتا ہے نا وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، جو ہوتا ہے شیلنگ ہو جاتے ہیں یہ فرائی ہونے کے بعد. اور پھر یہ سحری کے بعد برتن وغیرہ سب صاف کر لیے تھے، میری بیٹی نے کچن ایک دم کلین کر دیا تھا. تو پھر میں یہ چھولے بھگو رہی تھی سحری میں. مجھے صبح جو ہے نا اسے بوائل کر کے چھولے بنانے تھے، کیونکہ میں نے افطار پارٹی رکھی تھی میرے گھر، تو مہمان آنے تھے افطار پارٹی میں. تو یہاں پر میں سحری میں جو ہے نا چھولے بھگو رہی تھی، اور میں کالے چھولے بنا رہی تھی. کالے بھی بنا لیتے ہیں ہم لوگ، وائٹ بھی بنا لیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہی بنا لیتے ہیں کہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے گی. تو یہاں پر جو ہے نا میں کالے چھولے بھگو رہی تھی سوڈا ڈال کے، سحری میں بھگونے کے لیے رکھ رہی تھی. اور مجھے دہی بھی جمانا تھا، میں نے ایک چولہے پہ دودھ گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، کیونکہ میں گھر میں ہی دہی جماتی ہوں. اور رمضان میں تو خاص یہ ہوتا ہے کہ میں روزانہ ہی جو ہے نا دہی جما لیتی ہوں. اور گرمیاں جتنی زیادہ گرمیاں آئیں گی تو پھر میں ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا گھر میں دہی جماؤں گی. اور میرے فریج میں آپ کو نا دہی جما ہوا ہی ملے گا. اور یہاں پر جو ہے میں دہی جمانے کے لیے دودھ کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا پھینٹ رہی تھی، اس سے جو ہے نا بہت اچھی اور جو ہے نا گاڑی جو ہے نا دہی جمتی ہے گی. اور جھاگ آ جاتے ہیں نا اس سے اوپر تو بہت اچھی دہی جمتی ہے گی. اور یہ ہے گا افطار سے تھوڑی دیر پہلے کا، کیونکہ ہم لوگ جلدی جلدی تیاری کر رہے تھے کیونکہ افطار فروٹ چاٹ کٹ کر ہاں بنا رہے میں تھے، فروٹس کٹ کر رہے تھے. آلو کے پکوڑے بنانے کے لیے جو ہے نا میں آلو کاٹ رہی تھی. یہ اور انایا بہت تنگ کر رہی ہے. ہاں میں وائس ریکارڈ نہیں کرنے دے رہی اور بہت زیادہ جو ہے نا ڈسٹرب کر رہی ہے گی. اور یہاں پر جو ہے نا فروٹ کٹنگ ہو رہا تھا کریم چاٹ کے لیے، اور میں آلو کے پکوڑے بنانے کے لیے جو ہے نا آلو کٹنگ کر رہی تھی. تو بس اسی طریقے سے میں اور میری بیٹیاں مل کے کام کر لیتے ہیں، تو کام کا جو ہے نا برڈن نہیں پڑتا کسی ایک پر. مل جل کے کام کرنے سے یہ فائدہ جی ہوتا ہے. اور بس ساتھ ساتھ میں تربوز بھی کٹنگ کر کے رکھ رہی تھی کہ فروٹ جو ہے نا ٹھنڈا ہو جائے گا، فریج میں رکھ دیں گے کریم چاٹ بنا کے. اور تربوز وغیرہ کاٹ کے، کیونکہ نا افطار کے ٹائم ٹھنڈا ٹھنڈا تربوز ہی اچھا لگتا ہے، بالکل بازار سے لایا ہوا جو ہوتا ہے فریش لگتا ہے بالکل. فریش تو لگتا ہے لیکن وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا نا. نہیں وہ تو ٹھنڈا میں کرنا بھی پڑتا ہے. وہ فریج میں رکھتے تو ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اور ٹھنڈا تربوز ہی اچھا لگتا ہے گا. بازار سے لایا ہوا ایک دم گرم تربوز اچھا لگتا ہے؟ کھا نہیں لو گی آپ؟ بالکل نہیں، میں تو نہیں کھاؤں گی. تو پھر تو وہ کوئی بھی نہیں کھائے گا میرے ہاں خیال تو سے. اس لیے ٹھنڈا تو کٹنگ کر رہے تھے کہ مطلب وہ فریج آتا ہے تو فریش ہوتا ہے، پھر وہ آتا ہے تو ہم اسے فریج میں رکھتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے گا. تو یہ بات ہے نا، پوری اگر فریش نہیں لائیں گے تو بات کلیئر کرنا پڑے گی نا. اگر فریش نہیں لائیں گے تو فریش نہیں دکھے گا اور وہ. تربوز تو فریش ہی لانا پڑتا ہے، جی کیونکہ جو تربوز اور جو ہم کیلوں کو نہیں رکھ سکتے وہ خراب ہو جاتا ہے. اور فروٹ تو ہم ایک ہفتہ چلا لیں گے، لیکن جی تربوز اور جو کیلے ہیں نا وہ خراب ہو جاتا ہے. ڈیلی آتے ہیں گے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ گھر کی جمی ہوئی دہی سے میں نے بنائی تھی دہی پھلکیاں.
اور یہاں پر دیکھیں دہی کو میں نے ذرا سی چینی ڈال کے جو ہے نا نمک ڈال کے پھینٹ لیا تھا. اوپر سے جو میں ڈال رہی ہوں یہ گرین چٹنی دھنیا پودینے اور ہری مرچ کی. اور ساتھ میں نے جو املی کی چٹنی بنا کے رکھی تھی جو میں نے آپ کو شاید ابھی میں نے آپ لوگ کو ساتھ اس کی ریسیپی شیئر نہیں کری. میں آپ لوگ کو اس کی ریسیپی بھی بتاؤں گی. میں نے اس کی ریسیپی بنائی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ گڑ سے میں نے بنائی تھی یہ میٹھی چٹنی املی کی. یہ میں ڈالوں گی. اور اوپر سے جو ہے نا اس کا جو گھر کا دہی بڑے مسالہ جو میں بناتی ہوں ہر سال اور اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پہ ہے گی. اور وہ بہت ہی زبردست جو ہے نا دہی بڑے مسالہ ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ بنا لیں پورے رمضان جو ہے نا پھر آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اور یہ ہے وہ فریش بالکل ایک دم ٹیسٹی سا جو ہوتا ہے نا دہی بڑے مسالہ یہ اوپر سے ڈالوں گی. اور پھر جب آپ اسے سرو کریں نا تو پاپڑی کے ساتھ جو ہے نا اسے سرو کریں تو بہت ہی مزے کے جو ہے نا دہی بڑے کی چاٹ لگتی ہے گی. بہت ٹیسٹی ہوتی ہے گی. تو بھائی دہی بڑوں کی چاٹ بھی جو ہے نا ریڈی ہو گئی تھی اور میں نے چنا چاٹ بھی بنا کے رکھ دی تھی. اور یہاں پر جو ہے نا آلو کے جو پکوڑے میں فرائی کر رہی تھی. اور یہ میں نے جو ڈی جو فریز پیزا پاکٹس ہم نے فریز کیے تھے بنا کر جو رمضان پریپریشن بلاگ میں آپ نے دیکھے ہوں گے تو ہم وہ نکال کے فریز میں سے اب یہ میرے کو اتنی آسانی ہو گئی فرائی تھی کر میں رہے نے تھے. بنا یہ کے سب کو بہت پسند آئے تھے ویسے. ہاں چیز بھی تھی نا اس میں. چیز تو آل ٹائم فیوریٹ ہوتی ہے ہاں سب کی. تو یہ بہت اچھے اور ٹیسٹی بنے تھے پیزا پاکٹس. تو کرسپی تھے. اس پہ میں نے انڈا اور بریڈ کرم لگا لگائے کے تھے اس کی کوٹنگ جی. کری تھی. تو یہ بھی میں نے فرائی کر لیے تھے. آلو کے پکوڑے بھی جو ہے نا بنا لیے تھے. تو جلدی جلدی سے کام ہمارا چل رہا تھا مل بانٹ کے. اور شربت بھی جو ہے نا میں نے بنا کے رکھ دیے تھے دونوں. اور بس سلینٹی وغیرہ ہی تلنے لے گئی. تو یہاں پر جو ہے نا سب سے اینڈ میں نے دال کے پکوڑے جو ہے نا فرائی کرے تھے. جب بالکل نا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا کیونکہ جو دال کے پکوڑے ہیں نا وہ گرم گرم ہی پسند آئیں گے. اور میرے سسر کو بھی اور میرے شوہر کو بھی. تو بالکل سب سے اینڈ میں نے دال کے پکوڑے فرائی کرے تھے مونگ کی دال کے. اور یہاں ہم چھولے ڈش آؤٹ کر رہے تھے. لیکن ایک بات ہے رمضان میں فریج کھولو تو آپ کو ہر آئٹم ملے گا. ویسے آپ جب آپ 7 دفعہ بھی کھولا آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہے ہم نا کہ رمضان میں جو ہے نا آپ کو ڈیپ فریز کری ہوئی کافی چیزیں نظر آ جائیں گی. اور آپ فریج باقی دنوں کے جو نارمل ڈیز ہوتے ہیں اور رمضان ڈیز ہوتے ہیں اس کے بھرا اندر ہوا ہوتا بھر ہے جاتا ہے. ماشاء اور اللہ جگہ سے بڑے سے بڑا فریج بھی کم پڑنے لگتا ہے. ایسا پڑنے لگ لگتا ہے جاتا فریج ہی نہیں ہے چھوٹا فریج ہے ہمارا. ہاں اسپیس کم لگتی ہے پھر فریج کی سب کو. تو یہاں پر جو ہے نا کریم جو ہے نا بالکل لاسٹ مومنٹ میں جو ہے نا کریم ڈالی تھی تاکہ ہے نا کریم جو ہے نا میلٹ نہ ہو جائے. کیونکہ فروٹ جو ہے نا پانی چھوڑ دیتا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا ہے. بالکل اینڈ میں جو ہے نا ہم لوگ کریم ایڈ کرتے ہیں گے جب کریم چاٹ بناتے. اور بس ہم لوگ دسترخوان جو ہے نا لگانے کی تیاری کر رہے تھے. دسترخوان اور بچھا یہ دیا ہمارا تھا. فرائی آئٹم ریڈی ایوری تھنگ از ریڈی نا. ہر چیز ریڈی ہو گئی تھی. اور ماشاء اللہ سے ٹائم سے پہلے ہی ہم نے سب کام جو ہے نا ایک دم پرفیکٹلی ریڈی کر لیا تھا. اور ہم اپنے گیسٹ کا انتظار کر رہے تھے. بس ہاں ہمارے گیسٹ بھی آ ہی چکے تھے اب آلموسٹ. بس ہم دسترخوان بھی لگ گیا گا. اور یہ ہمارا فائنل ہم نے اور میں نے جلدی جلدی دسترخوان مل کے لگا لیا تھا ہر میں چیز. انو آپ کو پاس کر رہی تھی انو آپ ہی رکھی جا رہی تھی. تو بس یہ ہمارا فائنل جو دسترخوان جو ہے یہ نا فائنل لک ہو گئی تھی جو ہم صبح سے محنت کر رہے تھے. ہاں اور دیکھیں ماشاء اللہ ہمارا دسترخوان سب چیزیں جو ہے نا ہم لوگوں نے ریڈی کر لی تھی. کیونکہ مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے. میری بیٹیاں میری بہت ہیلپ کرواتی ہیں ماشاء اللہ سے. تو میرا جو ہے نا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. میرا جو اتنا زیادہ مجھ پہ برڈن نہیں پڑتا اب ماشاء اللہ بچیاں بڑی ہو گئی ہیں تو میرے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے گی. تو یہ دیکھیں ہمارا دسترخوان لگ گیا گا. آپ بھی آ جائیں ہمارے اور ساتھ سب افطار کو کریں. بہت ساری چیزیں پسند آئی تھی. ہاں سارے ماشاء آئٹم سب ابھی آپ دیکھیں گے آگے ویڈیو میں سب کو کیا پسند آیا ہے بتائیں گے. سب اپنا کمنٹ دیں گے ریویو دیں گے. انٹرویو دیں گے تو ریویو دیں گے. اب بہت اچھا لگتا ہے افطار رمضان میں اس طریقے کی ہم افطار پارٹی کرتے ہیں مل کے افطار کرتے ہیں. ایک رونق لگی رہتی ہے. یہ ایک مہینہ جو ہے نا جتنا زیادہ ہم مل کے بیٹھ کے ساتھ کھائیں کیونکہ یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے. کھانے پینے سے ملنے سے اور برکتیں ہوتی ہیں گی ہماری چیزوں میں. اللہ پاک اپنی طرف سے جو ہے نا بہت برکت ہے کیونکہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے گا مغفرت کا مہینہ ہے گا. تو بس اس مہینے کی جتنی بھی جو ہے نا آپ جو عبادت برکتیں جتنی آپ سمیٹ سکتے ہیں نا آپ سمیٹیں. تو یہاں پر جو ہے نا بس ہمارا دسترخوان لگ گیا تھا اور سب بیٹھ گئے تھے. بس دعا کے افطار کا جو ہے نا ہم ٹائم جو ہے نا ویٹ کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے.
تو آپ لوگ کو ہمارا یہ والا ولاگ کیسا لگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا، تاکہ اس طریقے کے ولاگ ہم اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ لوگ کو ہمارے افطار جو رمضان کے جو ہم ولاگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ڈیلی کر رہے ہیں ہم لوگ، ڈیلی بیسس پہ ہمارے ولاگز آ رہے ہیں. تو آپ پلیز لائک شیئر کر. السلام علیکم نورین پھپھو، اور کیسی لگی آپ کو افطاری ہمارے گھر کی؟ سب چیزیں بہت اچھی تھی. سب سے زیادہ اچھا آپ کو کیا لگا؟ فروٹ چاٹ. فروٹ چاٹ وہ میں نے بنائی تھی. ڈن کر لو، وہ میں نے بنائی تھی. اماں کو کیا لگا؟ میری دادی کو ان کے بیٹے بہت اچھے لگے. پپا صحیح طرح بیٹھ. اچھا لگا، کھانا اچھا لگا، روزہ کھلا اچھا لگا. مطلب آپ کو اوور آل سب اچھا لگا. ابا آپ کو کیا اچھا لگا؟ پکوڑے، دال کے پکوڑے. دال کے میری پوتی اچھی لگی ہے، بولو نا. سارا میری پوتیوں نے بنایا ہے. اور آپ کو ایرج بسما آپ کو کیسا لگا؟ سب سے اچھا کیا لگا آپ دونوں کو؟ سب سے اچھا کیا لگا آپ دونوں کو؟ چاٹ اچھی لگی آپ کو بسما؟ بھائی بسما کو اما پیزا اچھا لگا ہے، پیزا پاکٹ اچھے لگے. تو اس کے بعد ہماری ماما کچن میں چائے بنانے چلے گئی تھی سب کے لیے، میرے دادا کے لیے، دادی کے لیے، پاپا کے لیے، پھپھو کے لیے. گیسٹ آئے ہوئے تھے. جن کو چائے پینی تھی سب کے لیے چائے. ہاں بھائی آپ لوگ یہاں پکنک کی ہمارے بات کر رہے تھے، وہی پروگرام کر رہے ہیں. ہمیں تو لگ اچھا لگتا ہے پکنک کی باتیں سننا. اگلی دفعہ تو اپن کل ہی چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. اب کیا ارادہ ہے؟ چینج کریں. ہاں، واٹر پارک چلتے بھائی اس بار واٹر پارک چوز کریں گے کوئی بھی اچھا سا. واٹر پارک چلتے ہیں، ٹھیک ہے. صحیح ہے، تم لوگ جس پہ خوش ہو واٹر پارک اس میں زیادہ انجوائمنٹ ہو جائے گی. بچے بھی بول رہے کہ واٹر پارک ہی اور چلتے. بریانی آپ بنائیں گی نورین پھپھو؟ جی بریانی میں بنا لوں گی. اور راضی ہیں آپ؟ یہ تو نہیں ہے نا نورین پھپھو؟ نہیں وہ یہ تو نہیں آپ ولاگ میں بول رہی ہے بعد میں بولے نہیں میں نہیں بنا رہی، میری کمر میں درد ہو رہا ہے. نہیں پہلے آپ نے بنائی تھی، بہت مزے کی تھی. ہماری پھپھو بریانی بہت مزے کی بناتی ہے، اس لیے ہم نے اس بار بھی بریانی نورین پھپھو کے ہاتھ میں ہی دی ہے. پکنک کا پروگرام سیٹ نہیں ہوا، بریانی سیٹ ہو گئی. ہاں بریانی بھائی کہیں بھی جائیں آپ شامی بنائیں کباب گے. اور بریانی. صحیح. کولڈ ڈرنک تو ہوئے کولڈ گی. ڈرنک تو ہوئی گی. ہاں اور رائتا سلاد بھی تو رائتا ہوتا ہے. سلاد. صحیح صحیح ہے نا. مینو تو ڈیسائیڈ ہو گیا. ہاں اور جانا کہاں ہے وہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا. واٹر پارک بس اب عید ہے، عید کے بعد جانا ہے. صحیح ہے عید کے بعد جائیں گے انشاءاللہ. عیدیہ بچوں کی جب ہاں صحیح ہے نا. اب اسے اپنے سیٹنگ کر لی سیٹنگ کر لی کہ بھائی عید پہ ایک بڑا پروگرام تو بنتا ہی ہے نا. بنتا ہی. ایک تو بڑا بناتے ہی ہے نا پروگرام. عید سال پہ میں بھی ایک ساتھ دفعہ مل کے سب دعوت اٹینڈ کریں گے، مزہ آئے گا. انجوائے کریں گے عید پہ انشاءاللہ. اور کیا سب مل کے سلائڈس لیں گے وہاں جا کے. یاد ہے پچھلی دفعہ کتنا مزہ آیا تھا. بھابھی کو کتنا ڈبویا تھا اور نورین کو مزہ آیا تھا بھائی بہت. تو بےچارے آئے نہیں تھے. اب یہ تو پانی میں نہیں آتے نا. پانی میں ہی نہیں آ رہے تھے بڑے پپا. پھر ہم جن میں واٹر پارک کا بول رہے بسما بلکہ بسما کو بےچارے بھائی لے لے کے پھر رہے تھے. نہیں. اب جتنا واٹر پارک جا کے یعنی انجوائے بھی نہیں کرا تھا. نہ کل بھی جا کے نہیں کرا ہم جتائی نے تو. نہیں وہ کرتے ہی نہیں. وہ بس دیکھنا ہے، مزہ آتا ہے کہتے ہیں. ایسی جگہوں میں جانے میں نا مزہ آتا ہے کہتے ہیں. ہاں تھوڑی آؤٹنگ ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں گھر سے باہر نکل کے. شوقین ہے نا بھائی تو اس چیزوں کے. چلو انشاءاللہ پھر اللہ ساتھ پاک نے خیر سے چاہا انشاءاللہ. تو چلیں گے اور پھر اس وہاں کا بھی اچھے اچھے ولاگ بنائیں گے. اچھے اچھے اور نورین پپا آپ کا سوٹ بہت پیارا لگ رہا ہے. تھینک یو. اسٹائلش. جی اسٹائلش مزے کا. ہاں جا رہی نورین پپا. اللہ حافظ. اور آئیے گا. صحیح اللہ حافظ. صحیح خیال رکھنا. آنا گھر پہ بچوں کو لے کے.